بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن وسوسے شیطان ڈالتا ہے. یہ جو ہمارا یہ دماغ ہے نا، اس میں جو سم ہے نا، اس کا نمبر شیطان کے پاس ہے، اللہ میاں کی اجازت سے ہے. ٹھیک ہے، اس طرح تو بیچارے کو کوئی اجازت نہیں تو وہ کیا کرے گا. تو ہمارے وہ ادھر ایس ایم ایس بھیجتا رہتا ہے، بیچ میں نا کئی ویڈیو چلاتا رہتا ہے. ہاں ادھر یہ والا جو سم ہے نا، انسان ڈیول سم ہے، تو یہ جو سم ہے نا، یہاں پہ جو قلب کی سم ہے، اس میں اس وقت تک وہ نہیں گھس سکتا جب تک اس میں کوئی بت نہ ہو. اگر یہاں ایک سے زیادہ بت ہو جائیں تو پھر وہ بھی بیچ میں آ جاتا ہے، پاس ورڈ ہیک کر لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے. 360 قسم کے بت کئی بار یہاں آ جاتے ہیں نا، کعبے کے اندر 360 قسم کے بت آ جاتے ہیں، ہم خود ہی سجا لیتے ہیں، رنگ کے، نسل کے، ذات پات کے، حسن کے، جوانی کے، ڈگریوں کے، میں کے، اپنی تسبیحوں کے، وظیفوں کے، نیکیوں کے، پارسائی کے، تقوی کے. تکبر سب سے گندا بت تقوی کا تکبر ہے. شیطان بیچارہ یہاں سے مار کھا گیا تھا، باقی سارا اس کا ٹھیک تھا، اس جتنی عبادت ہی کسی نے نہیں کی. بہت بڑا عابد اور زاہد ہے، لیکن بس وہ یہی بس مار کھا گیا کہ میں تو بہت پاک صاف ہوں. آپ نے اتنا پاک صاف ہو کے کیا کرنا ہے؟ شیطان اتنا پاک صاف تھا، اس نے کہا میں نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں، میں تو ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، تسبیحاں کرتا ہوں. اور یہ آدم یہ گندی مٹی سے بنا ہوا، جس نے ابھی کچھ تسبیح بھی نہیں کی ہے، کوئی کلاس بھی نہیں پاس کی ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے اس کے پاس، کوئی اس کی کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے، اس کو میں اس کے انڈر آ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سجدے کا مطلب تھا اس کے تابع آ جانا، اس کے انڈر آ جانا. وہ اب اس سے افضل ہے. تو لا الہ الا اللہ تو وہ مانتا تھا، لیکن آدم و رسول اللہ نہیں مانتا تھا. باقی ساری مخلوق تو پاس ہو گئی اس ٹیسٹ میں، لیکن وہ رہ گیا. اب آدم سب سے فائنل ہے، تو آدم سے اوپر تو مخلوق کوئی نہیں آنی نا. آپ سارے اشرف المخلوقات ہیں اور آسن تقویم پہ ہیں، اللہ نے تو سارے اکٹھے ہی بنائے ہیں. آدم کا بھی تو کوئی ٹیسٹ ہوگا نا، آدم کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے. آدم کا بھی تو انصاف تو یہی ہے نا کہ آدم کا بھی ٹیسٹ ہو. فرشتوں کا ہوا ہے، جانوروں کا ہوا ہے، ہر چیز کا ہوا ہے. سورج بیچارہ بھی آپ کی خدمت اب کر رہا ہے، اس وقت سے آپ کو سجدہ کیے ہوئے آپ کی ڈیوٹی کری جا رہا ہے. درخت ہیں وہ آپ کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، پرندے چرندے، ہوا، کیڑیوں سے لے کے ہر چیز تو ہماری ڈیوٹی کر رہی ہے، ہماری خدمت کر رہی ہے. تو ہمارے بھی تو ٹیسٹ ہوگا، ہمارے سے اوپر تو کوئی مخلوق نہیں ہے. تو ہمارا ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ ہمارا جب بھی ٹیسٹ ہوگا کسی آدم سے ہوگا، آگے آدم ہی کوئی ہوگا، کوئی داتا صاحب ہوگا. لیکن یہ باتیں نہیں سمجھ آئیں گی. آدم کا ٹیسٹ، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ٹیسٹ یوسف علیہ السلام سے کر دیا جائے گا. تو لا الہ الا اللہ تو وہ مانتے ہوں گے، لیکن یوسف اور رسول اللہ ماننے سے انکار ہو جائیں گے. نہیں یہ تو ہم سے چھوٹا ہے، اس کی تو ابھی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. لا الہ الا اللہ ابو جہل بھی مانتا تھا، وہ بھی اللہ ہی کہتا تھا، لیکن محمد رسول اللہ ماننے پہ تیار نہیں تھا، عبداللہ کو ماننے پہ تیار نہیں تھا. بندہ خدا، یہ بندہ خدا نہیں، میں کیوں نہیں، میری کوالیفیکیشن زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے سامنے بھی زندگی میں کہیں کوئی اللہ کا بندہ آ جاتا ہے جو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ اللہ کو اس کی کوئی ادا زیادہ پسند ہوتی ہے، کہ وہ قرب میں زیادہ ہوتا ہے، اس نے کوئی قربانی زیادہ دی ہوتی ہے، اللہ کے لیے دی ہوتی ہے، اللہ نے مانگی ہوتی ہے. اولاد کی آزمائش بہت بڑی ہے، جیسے وہ بتا رہے ہیں، جان کی آزمائش، مال کی آزمائش، کربلا میں ساری عزت آبرو کی بھی آزمائش، سارا کچھ، کاکیاں ساتھ ہیں، سارا کچھ ہے، وہ ساری آزمائش اکٹھی بھی لے لیتا ہے. یہ اس کی مرضی ہے. اگر آپ اللہ کی خاطر قربان کرتے ہیں تو پھر آپ قرب میں ہوتے ہیں، اس کے قرب اس کی قربانی سے ملتا ہے. احسان اس سے پہلا سٹیپ ہے، اور عدل منیمم ہے، جو منیمم کرنا ہے وہ ساروں کو ہی کرنا ہے. ساری کائنات اسی کے گانے گا رہی ہے، وہ ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، وہ عدل ہے. اور اس کو بن دیکھے جو کر رہے ہیں اختیار ہوتے ہوئے، اگر ظاہری اختیار ہوتے ہوئے، تو یہ احسان ہے. لیکن اگر وہ اس کے باوجود پھر کچھ مانگ لیتا ہے، اپنی عزیز ترین چیز مانگ لیتا ہے اپنے لیے اللہ کی راہ میں، تو یہ قربانی ہے. قربانی شرط ہے اس کی اللہ کی خاطر. فصلی لربک ونحر جو کہتے ہیں نا، وہ یہ ہے
کہ میں نے تمہیں پاکی عطا کی ہے لیکن شرط کیا ہے, اور بھی پاکی کوئی لینا چاہتا ہے, آپ کہتے ہیں نا پاکی چاہیے مجھے, وہ کہتا ہے نماز قائم رکھ. نماز اس کو دیکھتے رہنے کا نام ہے, میرے سوا کہیں نہ دیکھی, میرے سوا کسی سے نہ مانگی, میرے سوا کسی اور کی طرف خیال بھی نہ جائے. یہ نماز ہے 24 گھنٹے کی, ہر طرف آپ کو اللہ نظر آئے, بیمار کی تیمارداری, غریب کی مدد, مسکین کی مدد, یتیم کی مدد. یہ علماء حضرات کا کام ہے, وہ آپ کو بتائیں, میری تو سمجھ کم ہے, ہو سکتا ہے میں ہذیان بکتا رہوں, میرا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے, میں امی کو الٹی سیدھی تشریح کر دوں جو علماء حضرات آپ کو کہتے ہیں, لیکن موٹی بات تو انہیں بتانی چاہیے آپ کو. صلی ربی کا والنحر کیا ہے؟ سورہ کوثر میں جو اللہ فرما رہا ہے, سرکار کو کہہ رہا ہے, ان کی پوری نسل کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو پاکی عطا کی, لیکن شرط فارمولہ کیا ہے؟ فصلی لربی کا والنحر, نماز قائم رکھ اور قربانی دیتا رہ. قربانی بکروں کی نہیں دینی قربانی, ٹھیک ہے. اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ابراہیم علیہ السلام سے مانگی گئی ہے, حالانکہ انہوں نے دعا مانگی ہے کہ میرا یہ بیٹا جو ہے اسی میں سے آخری نبی ہو. اللہ کہتا ہے پہلے اس کو چھری پھیرو. اگر وہ چھری پھیر دیتے ہیں, وہ ذبح کر دیتے ہیں اسماعیل کو, تو پھر کہاں سے نسل آئے گی؟ وہ تو دعا کچھ اور کر رہے ہیں اور اللہ اس کے اپوزٹ ان سے مانگ رہا ہے قربانی. لیکن انہوں نے اپنی خواہش کی قربانی وہاں کر دی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کیوں؟ ان کا یہ ٹیسٹ اللہ نے لیا نا اللہ کی راہ پہ. پہلے اس سے پہلے بی بی ہاجرہ کو چھوڑ گئے, اس وقت بھی بیٹا پیدا ہوا ہے, اس بوڑھی عمر میں جا کے بیٹا پیدا ہوا ہے, پہلے آگ میں, کتنے تو ٹیسٹ ہیں. تب ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پہ ہے نا. ٹیسٹ ہیں, اللہ لیتا ہے ٹیسٹ. تو وہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے, وہ تو اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں نا. اسی طرح اولیاء میں بھی کئی ٹیسٹ دیتے ہیں. جیسے داتا صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ سب جنگل بیابان میں سے کراس کرتے ہوئے ادھر آئے. کیوں آئے؟ آج پورا لاہور مسلمان ہے, اور واقعی ماشاءاللہ اتنی توفیق ہو گئی ہے کہ اب ہم داتا صاحب کی غلطیاں صحیح اور غلط نکالتے ہیں. وہاں یہ ٹھیک ہو رہا ہے, وہاں یہ غلط ہو رہا ہے. داتا صاحب مر گئے ہیں کہ زندہ ہیں, جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. ہمیں اتنا ماشاءاللہ علم حاصل ہو گیا ہے کہ جس سے اللہ لیا ہے اسی کو ناپ تول رہے ہیں. اللہ معاف کرے اس وقت سے. علم القرآن خلق